ٹائیگر شراف جس راستے پر لاتیں مارتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں وہ صرف وہی کر سکتے ہیں۔ وکاس بہل کی فلم میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بہت ترین نمایاں کارکردگی۔ ٹائیگر شراف اس سکول کے طالب علم کی طرح ہے جو کالج جانے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس تفریح سے محروم ہو جائے گا جس کی نوعمری میں اجازت ہوتی ہے۔ اس ہفتے وہ تمام عمر کے نوجوانوں کے لیے ایکشن اور ڈانس کی اپنی ڈبل خوراک کے ساتھ واپس آیا ہے، لیکن ایک زبردست کہانی اور قابل اعتبار عمل کی عدم موجودگی میں گن پتھ بڑی حد تک دھڑکتے دل کے بغیر ایک کومل جسم بنا ہوا ہے۔ ہدایت کار وکاس بہل نے ایک پرانا لیکن پرجوش خیال پیش کیا ہے جہاں ایک ڈسٹوپین دنیا میں موجود افراد کی محنت پر پھل پھول رہے ہیں۔ مؤخر الذکر جیسا کہ توقع کی جاتی ہے کہ برائی کو ختم کرنے اور انہیں ایک نئے دور میں لے جانے کے لیے الہی اوتار کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہل جو ہر فلم کے ساتھ انواع کو تبدیل کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں ایک نئی مقامی سپر ہیرو فرنچائز ہے، لیکن برہمسترا کے طرح جب بنانے والے اس حال میں پھنس جاتے ہیں کہ اگلی قسط کے لیے کتنا ظاہر کرنا ہے اور کتنی کو لپیٹ میں رکھنا ہے۔ اس عمل میں افتتاحی سالوں کے زور سے سمجھوتا کیا جاتا ہے۔ فلم میں ہیرو کی شبیہہ کی خدمت کے لیے کچھ کرکرا پاپ کارن سامان کا مطالبہ کیا گیا ہے جو ایکشن اور ڈانس پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ گڈو کے طور پر ٹائیگر کہتے رہتے ہیں کہ وہ صرف ناچنا اور مزہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا اسکرین پر ترجمہ نہیں ہوتا، اور جب وہ گن پتھ بن جاتا ہے تب تک یہ پہلی اننگز پر پردے کھینچنے کا وقت ہے۔ گن پتھ میں جو ڈائریکٹر نے وکاس بہل نے کاسٹنگ کی ہوئی ہے اس میں ٹائیگر شراف، کریتی سینن، امیتابھ بچن، گریش کلکرنی، جمیل خان اور راشین روشن زیادہ تر نمایاں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ مستقبل کے ایک فرضی شہر کی کہانی ہے جہاں نہ ہونے والوں کو رول دیا گیا ہے۔ ایک نوجوان راکیش گن پتھ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتے اور محروموں کی امید بن کر ابھرتا ہے۔ کوئی عام طور پر خیمہ میں منطق کی تلاش میں نہیں جاتا، لیکن یہاں شو میں وسیع پیمانے پر اعتدال پسندی حیران کن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایڈیٹرز کے پاس کینچی ہے اور کمپوزر ٹائیگر کی فلپڈ چالوں سے متاثر ہونے میں ناکام رہتا ہے۔ یہاں ایک ایسی فلم ہے جس میں ویلن خوف پیدا نہیں کرتا اور ہیرو عقیدت کا حکم نہیں دیتا۔ ایسے حصے میں جہاں ایسا لگتا ہے کہ اسکرپٹ کا پہلا مسودہ اسکرین پر آ گیا ہے۔ فرضی سلور سٹی میں سیٹ گڈو جان انگلش زیاد بکری کے لیے کام کرتا ہے جو بگ باس ڈالینی کے لیے سلطنت چلاتا ہے، جس کی شناخت کو کلائمیکس تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ جان ناقابل فہم طور پر ایک چپ کے ذریعے بولتا ہے اور اسٹیج شدہ مخلوط مارشل آرٹس کی لڑائیوں سے پیسہ کماتا ہے۔ گڈو محروم طبقے سے اس کے لیے ٹیلنٹ تلاش کرتا ہے۔ جان کے ساتھ ایک آسان غلط فہمی گڈو کو اپنی جڑوں میں واپس آنے اور اپنے حال، کریتی سینن اور ماضی، امیتابھ بچن کو تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سطح کو کھرچنے کا صبر ہے تو چاریٹ کے نیچے کہیں ایک دلچسپ سوچ ہے۔ بھگوان گنیش سے متاثر ہو کر گن پتھ اپنے پیروکاروں سے نہ صرف طاقت بلکہ خوشحالی کا وعدہ کرتا ہے۔ لہٰذا MMA کی لڑائی جس پر دھاؤ کھیلا جاتا ہے وہ ایک استعاراتی شیئر مارکیٹ کی طرح کام کرتا ہے، جہاں ایک ہوشیار اقدام کے ذریعے گن پتھ محروموں اور پسماندہ لوگوں کے حق میں اسٹاک کو منتقل کرتا ہے، لیکن جس طرح سے یہ کھیلتا ہے اس سے لنگڑے کھیل میں رہنے کے لیے ہماری برداشت کا امتحان ہوتا ہے۔ رنگ میں کچھ ایکشن دلچسپی کو جنم دیتا ہے، لیکن بغیر کسی زبردستی انسانی ڈرامے کے وہ جذباتی ہلچل پیدا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ مصیبت میں اضافہ کرنے کے لیے کمپیوٹر گرافکس واضح طور پر مشکل ہے۔ سلور سٹی ان ویڈیو گیمز کے پس منظر میں سے ایک کی یاد دلاتا ہے جو بچے 19 کی دہائی میں کھیلا کرتے تھے،
کئی مناظر میں سبز پردے کو آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آدھے پکے ہوئے کردار سے جڑی ہوئی کریتی کو شاید ہی جذباتی مناظر میں اپنے فطری مزاج کو ظاہر کرنے کا موقع ملے۔ 260 کے ایک ڈسٹوپین مستقبل ہے جسے تمام غریبوں کو ناقابل تسخیر دیوار کے پیچھے پڑا رہنے دیا گیا ہے۔ اس فلم کو دیکھنا عجیب لگتا ہے جو اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ یہ دیواریں ماضی میں موجود نہیں تھیں، یعنی ہمارا حال، جب ہم ایک ایسے لمحے سے گزر رہے ہیں جہاں ایک آبادی فلسطین اور غریبوں کی ایسی ہی دیواروں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دہلی میں G20 سربراہی اجلاس کے دوران رکاوٹوں اور دیواروں کے پیچھے الگ کر دیا گیا تھا، لیکن کیوں امید ہے کہ گن پتھ جیسی فلموں کا مقصد کچھ زیادہ گہرا اور بنیاد ہے، جب وہ اپنی غیر سنجیدہ آسان سیاست کو اپنی آستین پر پہنچتی ہے۔ جبری مفلسی کی وجہ سے بھوکے اور نڈھال لڑائی، اس غصے کو دور کرنے کے لیے تھلاپتی امیتابھ بچن کو باکسنگ رنگ کھولنے کا خیال آتا ہے، جہاں وہ اپنی مایوسی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وہ کے ذریعے فلم کا مطلب مرد ہے، کیونکہ خواتین کو غربت سے ناراض ہونا چاہیے، لیکن امیروں کو اس غصے کے علاج کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور ایک برے نیلی آنکھوں والے جان انگلش مین نے سلور سٹی میں باکسنگ رنگ کھولنے کا مظاہرہ کیا، کیونکہ خواتین کو غربت سے ناراض ہونا چاہیے، لیکن امیروں کو اس غصے کے علاج کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور ایک برے نیلی آنکھوں والے جان انگلش مین نے سلور سٹی میں باکسنگ رنگ میں لڑنے کے لیے یہاں سے مردوں کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جدید دور کے رومن کولزیم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ باکسنگ رنگ اس کے جوئے کی کامیابیوں کا ایک محاذ ہے۔ اس کا دایاں ہاتھ کا آدمی اور ریسلنگ کا کیوریٹر گڈو ٹائگر شراف ہے۔ عورت ساز، ابہام پسند اور اس سے ناواقف غریبوں کا آنے والا نجات دہندہ اور استحصالی ڈسٹوپیا کے سامنے موت کو گھٹنے ٹیکنے والا، وہ گن پتھ ہے۔ وہ ابھی تک نہیں جانتا، سب سے مدہم ہیروز کی طرح، اس کا مقدر ہے جو اس کے لیے چنا گیا ہے، اسے صرف اس پر گرفت کرنا ہے۔ گڈو سے گن پتھ تک کے سفر کو شیوا اور جسی کریتی سنن نے سہولت فراہم کی ہے، جو غریب بستی سے پرے ریتلی الگ تھلگ پہاڑی چوٹی میں رہتے ہیں۔ فلم کا یہ حصہ لداخ میں شوٹ کیا گیا ہے۔ دھک دھک کے بعد دوسری فلم جو اس ماہ ریلیز ہوئی تھی وہاں شوٹنگ کی جائے گی۔ دوسری فلم جو اپنی شاندار ناہموار خوبصورتی سے کچھ بھی نہیں بنا سکی۔ اس کی پسند کا ہتھیار نان چکس ہے۔ اس کا اظہار پسندیدگی ہے۔ اس کا پسند کا لباس ناف ناگاہوں کا ہے۔ گن پتھ نے اس بے وقوفی کو ختم کر دیا، حالانکہ ایک ہی گانے کے دورانیہ میں محبت کھلتی ہے۔ اس طرح گن پتھ کی برداشت اور اس کی کشتی کی مہارت سخت اور تیز ہوتی ہے۔ جسی، جس کا تعارف مضبوط ارادے اور مضبوط ہتھیاروں سے لیس گن پتھ کے ساتھ ہوا، اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ایک روتے ہوئے فٹ کوٹ میں پانی لے گیا۔ یہ سخت عورت کا محدود تصور ہے، وہ راک نہیں ہے، وہ برف ہے۔ گن پتھ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ وہ چکنا کیمپ لگائے، مستقبل اور ڈسٹوپیا پیدا کرے، رومانس اور ایکشن دونوں پیدا کرے، پٹھوں میں مسالہ ڈالے اور رومانس میں رانچ، لیکن یہ اتنی محنت اور اتنی انتھک کوشش کر رہا ہے کہ بے خودی کا ایک لمحہ بھی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ پھر جس چیز کے بارے میں آپ کو مسلسل آگہی ہے وہ فرق ہے، جس چیز کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آخرکار جو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ میدان کا فیصلہ گن پتھ وہ کھائی ہے۔ گن پتھ ہمارے وقت کی بہترین فلموں میں سے ایک دوڑ ہے۔ ریت ریت کی طرح نہیں لگتی، تار کی جالی کی طرح نہیں لگتی، شہر شہروں کی طرح نہیں لگتے، گھر گھر نہیں لگتے، ہجوم بھیڑ نہیں لگتا، موٹر سائیکل سواری موٹر سائیکل کی طرح نہیں لگتی۔ سواری گن پتھ کی آنکھوں کے نیچے شمار کا ایک اپنا کمال ہے۔ اس کی الماری انتہائی بغاوت کی انتہا تک لے جاتی ہے۔ ایک گانے میں گن پتھ رقص کر رہے ہیں، ہونٹ ایک عورت کی آواز سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں۔ بعد میں گانے میں وہ کسی بھی چیز کے ساتھ ہونٹوں کی مطابقت پذیری کر رہا ہے۔ گن پتھ کے ساتھ موسیقی تقریر میں باکسنگ رنگ میں کھڑے ہو کر ایک ہجوم کے سامنے پیش قدمی کرتے ہوئے پس منظر میں گڑبڑ کمال ہو رہی ہے۔
طول و عرض اور پوزیشنیں زبردست ہیں، یہاں تک کہ گن پت اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ یہ فلم ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں ایک بہترین اسکرین کے ذریعے زندگی کو سانس لینا دکھا رہے ہیں۔ تاہم فلم کے دل میں ایک دلچسپ چیز ہے۔ ایک کثیر ثقافتی پوسٹ لگا ہوا ہے، جہاں ایک مراٹھی آلہ، ایک پنجابی ٹیٹو، ایک انگریز میڈ میکس دنیا کے سامنے ثقافت کو بے رنگ دنیا کو بہترین دکھا رہے ہیں، لیکن خیال کہ اس بیچ کو ایک ساتھ آنے کے لیے فنی اور فنی مہارت دونوں کی ضرورت ہے۔ گن پتھ ایک بہترین علاقہ چاک بورڈ پر کیل کے ساتھ ایک بیانیہ ہے، چیخنا یعنی اونچی آواز میں، اور ایک نقطہ کے بعد ناقابل برداشت لڑائی جھگڑوں پر ڈھیر ہو جاتا ہے، جس میں زبردست داستانی سمت ہوتی ہے اور جذباتی ساخت نگاہیں اور گورنے والی تیزی سے بہترین سپیڈ دکھائی گئی ہے، اور پکسلٹیڈ دنیا منظر بے بسر زبردست بکھر رہی ہے۔ شراف کے ایکروبیٹکس کے لیے کچھ کہنے کو ہے، اور وہ اسے کتنی آسانی سے دکھاتا ہے، جہاں ہوا میں ایک ٹرپل پلٹنا کلائی کے 3 چکروں کی طرح لگتا ہے، لیکن اب تشدد جیسا زبردست تشدد لگ رہا ہے کہ واقعی تشدد ہے۔ اس میں وہی مشقت اور وہی بغاوت ہے، کیونکہ ہم اس کے خون سے بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ سب کتنا آسان نظر آتا ہے، ایک چکنا ہوا مہارت ہے جس کے ساتھ شراف خلا میں گھومتا ہے، اس کے کشش شکل کو اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے،